اب بہن صبح سے پہلے بالکل بھی نہیں جاگے گی، تب تک وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس بھی آ جائے گا۔ سالار سیدھا پورچ میں گیا اور گاڑی نکال کر اس میں بیٹھا اور زن سے نکل گیا۔ اب وہ خوفناک و وحشی سالار شجاعت تھا، عین کے سامنے والا سالار تو کہیں غائب ہو چکا تھا، یا شاید وہ تو صرف عین کے لیے ہی تھا، مگر باہر دوسروں کے لیے وہ وحشی درندہ تھا۔ رباب جو نور کا گیٹ اپ لے کر اس کے پتے پہ آئی تھی، اب مزید ضبط کھوئے ہوئے لرزتی ہوئی ٹانگوں سے وہاں سے بھاگی۔ آخر تھی تو وہ ایک لڑکی ہی، چاہے کتنی بھی بولڈ کیوں نہ ہو، ہر لڑکی کو اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور جب وہی خطرے میں ہو تو دل موت کو ترجیح دیتا ہے۔ رباب جتنا تیز بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی، اور وہ کسی بھی صورت مکی کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ یا تم مجھ سے ایسے ڈر رہی ہو کہ جیسے میں تمہیں زندہ ہی کھا جاؤں گا؟ چلو بس بہت ہو گیا، یہ لکا چھپی کا کھیل اور موڈ نہیں ہے میرا یہ اسٹوپڈ سی گیم کھیلنے کا۔ مکی باتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی نظروں میں گھماتا جا رہا تھا کہ اسے ایک جگہ کچھ رنگین نظر آیا۔ وہ شاید اینی کے کپڑے تھے۔ رباب اسے دیکھ کے سفید پڑ چکی تھی۔ رباب ہمت کر کے پھر سے اٹھی اور پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی یہی کوشش تھی کہ وہ مر جائے گی، مگر اس کے ہاتھ کسی قیمت نہیں لگے گی۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر رباب بے ساختہ لگ کا شکر ادا کرتی ہے کہ ایک بار پھر اس نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ ٹھیک تو ہو؟ برہان اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر سخت گھبرا گیا تھا، اوپر سے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لگی رباب کو دیکھا اور پھر ارد گرد کہ جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حالات کے مد نظر برہان نے مزید کچھ بھی پوچھے اسے اپنے گھیرے میں لے کر گاڑی میں آ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا، اور پھر منہ پر ہاتھ پھیرتے لرزتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس سنسان علاقے سے نکل گیا۔ سالار اپنے سامنے کھڑے بندے کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کے چہرے کو مسخ کر ڈالے، اس کی آنکھیں باہر نکال دے، اس کی زبان چھلنی چھلنی کر دے، اور پھر اس نے ایسا کیا بھی۔ مکی اس کی خوفناک آنکھوں کو دیکھ کر کانپ اٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ تمہاری موت۔ سالار نے اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی۔ مکی کو بنا موقع دیے وہ اسے اندھا دھند لاتوں گھونسوں سے مارے جا رہا تھا۔ مکی کو اپنا آپ اس کے آگے بہت معمولی لگ رہا تھا، اوپر سے وہ حیران پریشان سا یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ ہے کون جو اسے اتنی بری طرح مار رہا تھا؟ کون ہو تم؟ مکی نے اس سے کانپتی آواز میں پوچھا۔ نہیں چاہے تمہیں؟ وہ میری ہے، صرف میری ہے، میری عین ہے، وہ میری صرف، وہ سالار کی عین ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی، میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی۔ سالار اس کے کانوں میں پھنکارا۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ پلٹ گیا۔ سالار جب گھر پہنچا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ سیدھا واش روم گیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ گھر کی پچھلی سائڈ اپنے خون سے بھرے کپڑوں کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا گیا اور عین کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر چھت کو گھورنے کے بعد سالار نے عین کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور سکون سے مطمئن چہرے کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں، جس سے وہ تو کچھ کر کے ہی نہ آیا ہو۔ رباب کو برہان لے کر اس جگہ سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ پریشانی سے اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کام بھی رہے تھے، بس وہ یہی سوچے جا رہا تھا کہ جو رباب کی ظاہری حالت نظر آ رہی ہے سچ اس کے برعکس ہو۔ رباب اب فل رباب اکبر مرزا والے روپ میں آ چکی تھی، اسی لیے اسے مزید نہ چھیڑتے ہوئے افسوس بھری نگاہ اس پر ڈال کر چابی گھمائی کہ اب اور کچھ بچا ہوا دماغ نہ ضائع ہو جائے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا رباب۔ او نو، گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ برہان نے زور سے بولتے ہوئے گاڑی کو لات رسید کی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلنے پر ایک بزرگ باہر نکلے تھے۔ برہان نے سلامتی بھیج کر انہیں اپنی پرابلم بتائی اور مدد کے لیے درخواست کی، جبکہ بزرگ اس کے پیچھے کھڑی کسی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور وہ کبھی اس کو دیکھتے تو کبھی اس لڑکی کو۔ یہ لڑکی کون ہے؟ برہان جو اپنی ہی دھن میں لگا ہوا تھا بزرگ کی غصیلی آواز سن کر چونک گیا۔ جی بابا جی، میں بتاتی ہوں آپ کو کہ میں کون ہوں۔ میں وہ عورت ہوں جسے دیکھ کر اس دنیا کے بھیڑیے چیر پھاڑ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اور پھر وہ ہوا جو برہان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ان دونوں کو اندر لے جا کر برہان سے سختی سے ایسی تفتیش کی گئی کہ ایک پل کے لیے تو برہان خود کو واقعی میں کوئی بھیڑیا لگنے لگا۔ رباب اپنی ایکٹنگ کا آج سائیڈ ایفیکٹ دیکھ کر بوکھلا گئی کہ اس نے تو بابا جی کو شیشے میں اتارنے کے لیے کیا تھا، مگر یہ تو الٹا ہی ہو گیا۔ کام نکلوانے کے چکر میں برہان بیچارے کی تو واٹ ہی لگ گئی۔
مگر پھر برہان کے حنک زدہ تاثرات دیکھ کر رباب کو مزہ آنے لگا۔ بس اب ایک ہی راستہ تمہارے پاس ہے، یا تو میری بات مانو یا پھر سزا قبول کرو۔ برہان جب انہیں سمجھا کر تھک گیا تو بزرگ نے جزیات میں کچھ زیادہ ہی بہہ کر اپنا فیصلہ سنا ڈالا۔ خاموش، یا تو تمہیں اس مظلوم لڑکی سے بھی اس وقت نکاح کرنا ہوگا یا پھر 200 کھوڑے کھانے ہوں گے۔ اب برہان بیچارہ کیا کرتا، 200 کوڑے تو بالکل بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ نکاح ہی کر لے۔ نہیں، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ برہان اس امید پہ حامی بھری کہ شاید اب رباب کچھ بولے گی، مگر جب الٹا ہی مسکراتے اسے دیکھا تو وہ اور ہی آگ لگ گئی۔ گھر میں ہی بابا جی نے خود اپنے بچوں کو گواہ قرار دے کر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ رباب تو اس اچانک نکاح بلکہ اس اچانک فلمی ٹائپ نکاح پہ ہی انتہائی خوش تھی۔ چلو حاضرین کو کھانا کھلاؤ اور سونے کا انتظام کرو، اس وقت تو کوئی میکینک نہیں ملے گا، صبح ہی کچھ کر سکیں گے۔ بابا جی تو اپنی زوجہ محترمہ کو آرڈر دے کر چلے بھی گئے سونے، مگر پیچھے برہان صاحب کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ سالار کھڑکی میں کھڑا کافی پیتے ہوئے باہر دیکھ رہا تھا۔ نور اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تو سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نور نے اب سالار کی ریڈ کلر کی ہائی نیک اور وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، بالوں کو سامنے ماتھے سے اٹھا کر پیچھے کی طرف وائٹ بٹر فلائی سے کلپ کیا ہوا تھا اور باقی بال پشت پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ نور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سالار یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سالار کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے یوں ہی اپنے سامنے کھڑا کیے تعمیر دیکھتا رہے اور زندگی یوں ہی گزر جائے۔ سالار نے اس کے گرد مضبوط حصار قائم کر کے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا، جیسے وہ اسے خود میں شامل کر کے ہر کسی چیز سے چھپانا چاہتا ہو۔ نور ساکت کھڑی اس کی دل کی دھڑکنوں کو سن اور محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ دھڑکنیں اسے کچھ کہہ رہی ہوں، ایسا جس سے اس کی ناشنائی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی پتہ نہیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ اسے سب کچھ سمجھ بھی آ رہا تھا۔ نور اپنی اس حالت پہ خود بھی حیران تھی، اسے کیا ہو رہا ہے۔ سالار جب بھی اس کے قریب آتا تو وہ خود کو محفوظ کیوں سمجھنے لگتی ہے؟ دل ایسا کیوں چاہتا ہے کہ وہ کبھی اس مضبوط حصار سے نہ نکلے؟ نور اس کے سینے میں منہ چھپائے اپنی ہی حالت کا تجزیہ کر رہی تھی کہ اسے سالار کی گمبھیر بھاری آواز سنائی دی، جس کو سن کر اس کے گال لالا ناری ہو گئے اور دھڑکنوں نے ایک شور مچا دیا۔ سالار نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے ہوئے تھے، بولتے ہوئے اس کے لب اس کے الفاظوں کے ساتھ اس کے رخساروں پر بھی بوسے دے رہے تھے۔ نور کی سانسیں تھم رہی تھیں، پیروں سے جیسے جان ہی نکلے جا رہی تھی۔ سالار کو جب احساس ہوا کہ نور بس ابھی گری تو ابھی، تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آہستہ سے اپنے آپ سے تھوڑا دور کیا، مگر چھوڑا ابھی بھی نہیں تھا۔ یا تمہارا کیا بنے گا؟ سالار نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نور نے بھوکلاہٹ میں لرزتی آواز میں ہڑبڑا کر ایک دم بول دیا۔ سالار اس کے اس جواب پہ بمشکل اپنا قہقہا روک سکا۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ کچھ بول ہی رہی تھی کہ سالار نے اس کا جملہ اچک لیا اور اس کی بات شوخی سے نچلا لب دانتوں میں دبائے مکمل کی۔ نور اس کے بالکل درست اندازے پر سٹپٹا ہی گئی۔ مجھے تو برف سے کھیلنا ہے۔ ہکلاتے ہوئے جب نور نے بات بدلی تو سالار نے اسے خشکنگی نظروں سے گھورتے ہوئے سختی سے منع کیا۔ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ نیور، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ سالار اس سے دور ہوتا ہاتھ پکڑ کر بولا اور آگے چل دیا۔ نور کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی خواہش کو سالار نے انوکھے انداز میں پورا کر دیا تھا۔ اس کے لب اختیار پھیلے تھے۔ آپ ہمیشہ مجھے لاجواب کر دیتے ہیں۔ نور نے اپنے دل میں ہلکی سی سرگوشی کی۔